بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یورپ اردو نیوز چینل میں خوش آمدید۔ یورپ کی چند خاص خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ برطانوی حکومت نے جون میں اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے اپنے فیصلے پر بے جا تنقید کے بعد اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طبی اور سائنسی مشورے پر عمل پیرا ہیں اور بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو بہترین اساتذہ کے ذریعے تعلیم دلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب سے بڑا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ویکسین کبھی تیار نہ ہو سکے، لہٰذا ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری میں مزید 1 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی ویکسین نہ بنا سکیں۔ لگتا ہے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ انگلینڈ میں امپلائیز کو کام کی جگہوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کے بارے میں گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے، جس میں ہر شفٹ کے دوران بار بار صفائی کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو واچ ڈاگ نے خبردار کیا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مجرمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹریڈرز یونین کانگریس کی جنرل سیکرٹری فرانسس اوگریڈی نے کہا کہ امپلائیز کو رسک اسیسمنٹ شائع کرنا چاہیے۔ اگر ورکرز کو کوئی خدشات ہیں تو وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو ہاٹ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ یاد رکھنا واقعی اہم ہے کہ ورکرز کو قانون کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے ان کو لگے کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جرمنی کے وزیر داخلہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ جرمنی جون کے وسط تک کرونا وائرس کے باعث اپنی سرحدوں پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے سے کچھ زمینی سرحدی چیکنگ کو آسان کرنا شروع کر دیں گے۔ 2 ماہ قبل لگائی گئی سرحد عبور کرنے پر پابندیاں لکسمبرگ کے ساتھ ختم ہو جائیں گی اور ہفتے کے روز سے آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے شہریوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی، جس سے بزنس ٹرپس اور فیملی ٹرپس کا آغاز ہونے میں مدد ملے گی۔ اٹلی کے نائب وزیر صحت نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کی ایمرجنسی کے دوسرے مرحلے کے درمیان اٹالین شہریوں کے لیے 1 جون سے ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں جانا ممکن ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم 18 مئی سے ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور اس ماہ کے آخر تک اس سے بھی زیادہ آزادی ہوگی۔ برازیل کے سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا سبب بتا دیا۔ سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ دنیا کے ان ممالک میں کرونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی آئی ہے جہاں بیرون ملک آمد و رفت زیادہ تھی۔ امریکہ، برطانیہ اور کچھ یورپی ملک ان ممالک میں سر فہرست آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اگر ممالک پر وقت اپنے بارڈر ایک دوسرے کے لیے بند کر دیتے تو اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا۔ آج بھی اگر ہمیں اس وائرس کو روکنا ہے تو ہمیں بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں اب تک 33,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور وہاں اب بھی بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی ٹیسٹنگ کا ہاتھ رہاں انتظام نہیں کیا گیا۔ ایسے میں چین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس نے اپنے صوبے جس کے شہر ووہان سے کرونا وائرس پھیلا سے باقی ملک کا زمینی فضائی رابطہ کاٹ دیا، جس کی وجہ سے باقی چین اس وائرس سے محفوظ رہا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ دیر ہے اندھیر نہیں مولا کے گھر۔